السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ کنفرم جنتی کون ہے؟ کیا میں ہوں یا آپ ہے یا کوئی اور ہے؟ کنفرم جنتی تو پروفٹس ہیں، انبیاء ہیں۔ اس سے ہٹ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتی ایسے ہیں، کچھ فالوورز ایسے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی تھی۔ کنفرم جنتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں عشر مبشرہ ہے، those 10 companions who were given glad tidings of paradise، 10 صحابہ جنہیں بشارت دے دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو۔ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے اور بھی ہیں، اور 10 میں سے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ عنہما، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین تو نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے، اور دوسرے جو عشر مبشرہ کے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ کنفرم جنتی ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوتا، کوئی اچھے انسان تھے یا کچھ اچھا کام کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو جنتی ہے، بنا سوچے سمجھے ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جنت کا۔ ویسے ہی کسی کو جہنمی کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ دینا، یہ گارنٹی دینا، کنفرمیشن دینا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ یہ سارے لوگوں کے لیے بھی نہیں بتایا ہے، کچھ چند لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے پہلے یہ سوال کروں گا، اگر ہمیں جنت کی گارنٹی مل جائے اور کنفرمیشن مل جائے کہ ہم جنتی ہیں، تو پھر ہم کتنے آسانی سے سکون میں رہیں گے۔ ہم تو پھر عمل میں بھی ہمیں کیا شوق ہوگا، ہم تو بولیں گے یار ہم جنتی ہیں۔ لیکن وہ صحابہ اکرام جنہیں جنت کی گارنٹی مل گئی، انہوں نے عمل کو نہیں چھوڑا۔ ویسے نہیں کہ نماز چھوڑ دیا ہو یا پھر اچھے کام کرنے چھوڑ دیا ہو، وہ عمل کرتے رہے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹنگ میں، سنگل گیدرنگ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو 7 to 8 ٹائمز جنت کی بشارت دی تھی، اور رات بھر عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ عثمان سے راضی ہو جائے۔ پھر صبح ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جگہوں پر بشارت دی۔ وہ عثمان کا کیا عالم ہے، اتنی گارنٹی مل گئی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 7 to 8 ٹائم جنتی ہیں، اس کے باوجود جب قبر کے پاس آپ جب جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بڑی تھی، داڑھی بھی ویٹ ہو جاتی، آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ یہ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے آخرت کا۔ ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ہم قبر کے پاس جاتے تو ہمارا کیا حال ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور دوسری روایتوں میں کہا کہ عمر شہید ہیں۔ اور شہید کون ہوتا ہے؟ جس حالت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شہید کو ڈائریکٹ جنت دے دیتے۔ عمر بن خطاب کو گارنٹی دی، اس کے باوجود عمر بن خطاب کا عالم کیا تھا، کتنی ڈر اور خوف تھا۔ یہ صحابہ اکرام راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتے، رویا کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، جس میں سے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، یہ سب کو پتا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ عمر بن خطاب جاتے حذیفہ کے پاس اور ہمیشہ پوچھتے کم سے کم اتنا تو بتا دو، کیا میرا نام وہ لسٹ میں ہے جو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ جس کو جنت کی گارنٹی مل گئی، جنہیں کہہ دیا گیا کہ تم شہید ہونے والے ہیں، اس کے باوجود انہیں منافقت کا ڈر تھا، نفاق کا ڈر تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ہمیں منافقت کا ڈر نہیں، ہمارے اندر نفاق آ رہا ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ ویسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا، وہ بھی حنظلہ رضی اللہ عنہ وقت آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آپس میں بات کی۔ وہ بولے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ہمارے آنکھ سے آنسو جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی فیملی کے پاس جاتے ہیں تو فیملی کے ساتھ ہم ہنسنے کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی تھوڑا کم ہو جاتا وہ لیول۔ تو کہیں منافق تو نہیں ہو گئے تھے کہ کیا ڈر ہے، سبحان اللہ ان کا۔ وہ جیسے ہی ابو بکر بھی پریشان ہو گئے، ابو بکر بولے ہاں میرے اندر بھی یہی کیفیت ہے، کہیں منافق تو نہیں کہ دونوں بھاگنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ عالم ہے صحابہ کا جنہیں گارنٹی مل گئی تھی جنت کی، اور ہم کوئی گارنٹی نہیں، اور ہمارا حال ایسے ہے کہ ہم تو عبادت میں بھی ہمیں سستی ہے، راتوں میں اٹھنا ہمیں نہیں ہے، نماز ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اللہ کی بات ہمیں، اللہ کی فرما برداری ہمیں کرنا نہیں ہے، سنتوں کو ایسے لیٹ لے کے چھوڑ دینا ہے، کس لیے آخر؟ سبحان اللہ۔ ویسے ہی جنت کی گارنٹی ہے صحابہ کو ملنے کے باوجود یہ ڈرتے تھے، اور جہنم کی گارنٹی بھی کسی نے، کنفرم جہنمی کون ہے یہ بھی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن کنفرم جہنمی ہمارا اور آپ کا سب کا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال کے دنیا میں پھینک دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ ریزن کیا تھا؟
شیطان کے کچھ کیریکٹرسٹکس تھے جو اللہ محفوظ رکھے ہمارے اندر بھی آتے جا رہے ہیں، بلکہ آ گئے ہیں بہت، اس کے باوجود ہمیں جہنم میں جانے سے ڈر نہیں ہوتا۔ شیطان کی جو ہے کیا صفت تھی؟ شیطان جنت میں ہوا کرتا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ نے سجدہ کرنے سے کہا، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اور ہم یہاں پر دنیا میں رہتے ہیں، جنت میں تو ابھی گئے نہیں، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک سجدہ نہیں بلکہ کئی سجدے، کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر تکبر بھی ہے، یہ ساری صفت ہے، لیکن ہمیں خواب ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھی بات ہے خواب رکھنا، لیکن کوشش کیا ہے اس کے لیے؟ وہ شیطان نے تو ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ جنتی تھا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے وہی کام کر کے جنت میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ باتوں کو آپ غور کریں۔ شیطان جو ہے کیا آپ ذرا ہمارے اندر کرتے ہیں غور کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، جو ہم صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شیطان نے نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے انکار کیا، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبر کا معاملہ ایسے ہے کہ ہم تو بڑے خوش ہیں، اطمینان سے ہیں، جبکہ ہم کو جنت کی کنفرمیشن نہیں ملی۔ صحابہ کو جنت کی کنفرمیشن ملنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا میں جنتی ہوں، تم جہنمی ہے، میں جنتی ہوں، میں کنفرم جنتی ہوں، میں فلاں ہوں۔ نہیں، جنت کا کیا مقام ہے؟ آج ہم کوئی مقام پہ رہتے ہیں، کئی مکہ کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، یا پھر کوئی علاقے کے رہنے والے، کوئی اچھی سٹی میں رہنے والے، اس پہ تکبر ہے، ہمارے جسم پہ تکبر ہے، ہمارے دکھنے پہ، لکس پہ تکبر ہے، ہمارے گورے پن پہ تکبر ہے، ہمارے پیسے پہ تکبر ہے، ہمارے دین کے علم کے اوپر تکبر ہے، ہمارے عمل کے اوپر تکبر ہے۔ اس کے باوجود بھی جنت کی گارنٹی ہمیں نہیں۔ جسے جنت کی گارنٹی تھی اس کے اندر تکبر نہیں تھا، شیطان کو تکبر آیا تو جنت سے ہی نکال دیا گیا۔ دیکھیے آپ اگر طاقت کا معاملہ دیکھیں، فرعون کے پاس کیا نہیں، فرعون تو اتنی طاقت کا وہ تھا، اور اپنے آپ کو اتنی فخر میں وہ جو کہنے لگا کہ میں رب ہوں۔ کیا ہو گیا فرعون کا حال؟ جہنمی۔ قارون دولت کا ایک خزانہ، اس کے پاس اتنی دولت، کیا ہوا؟ زمین میں دھستا گیا اور دھستا جائے گا، جہنمی۔ خوبصورتی اور گورے رنگ کا معاملہ، ابو لہب گورا تھا، لیکن کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی تھا، اس کا لینیج بھی اچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا جہنمی۔ عبداللہ ابن ابی، کیا ہے یہ؟ کون ہے؟ نام بھی اللہ کو جو سب سے پسندیدہ، عبداللہ، مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا، مرنے کے بعد مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی جنازے کی نماز پڑھائی۔ کس نے پڑھائی؟ دعا کس نے کی؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قبر کون سی ملی اس کو؟ بقی میں دفنایا گیا، اس کے بعد جہنمی۔ پھر میرے بھائی اور بہن، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں، بلال رضی اللہ عنہ کالے ہیں، غلام ہیں، کمزور ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ صحابہ کرام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے پتلے سے پیر تھے، صحابہ بھی دیکھ کے ایک دفعہ جو ہے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا جو پیر ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتا ہے اللہ کے پاس میزان میں۔ اللہ اکبر۔ عمل سے جو ہے سب کچھ ہے، آپ کچھ بھی رکھ لیں گے، چاہے آپ کا کتنا بھی اچھا سٹیٹس ہو یا آپ کتنا بھی اچھا لینیج ہو، آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم کتنا بھی اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو اگر سے کمپلیسنٹ ہو جائے اور ہم سوچے اور کانفیڈنٹ ہو جائے کہ ہم جنت میں جانے والے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آخری سانس تک ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو برباد نہ کر دے۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، اس کے بعد کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک شخص جہنم کے عمل کرتا ہے، اس کی اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکلتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے، زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم ہماری زبانوں پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، الحمدللہ اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ابھی موقع دیا ہے، ہم انشاءاللہ وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہماری جنت کنفرم ہو جائے، گارنٹی ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے بعض عملوں کے بارے میں کہا کہ یہ کریں گے تو جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کریں گے تو جنتی ہے، وہ کام کر کے امید کرتے ہیں۔ خوف بھی ہو اللہ کا اور امید بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف خوف ہو اور ایسا نہ ہو کہ صرف امید ہو، ان دونوں کے درمیان ایمان ہونا چاہیے، جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ ویسے ہی ہم جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنفرم جہنمی نہیں بنایا، ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم ایسے کام سے بچ جاتے ہیں جو شیطان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر ایمان جیسا صحابہ کے اندر تھا ویسے
ہمارے اندر عطا کرے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت پر جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.